لاہور قلعے کا عالمگیری دروازہ قلعے کے سب سے مشہور اور قابل شناخت تعمیراتی عناصر میں سے ایک ہے۔ قلعے کی مغربی دیوار پر واقع یہ حضوری باغ کی طرف کھلتا ہے اور براہ راست بادشاہی مسجد کا سامنا کرتا ہے، جس سے بصری طور پر حیرت انگیز اور تاریخی طور پر اہم اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔ گیٹ وے نے اہم تاریخی پیش رفت کا ایک سلسلہ دیکھا ہے۔ اس نے سکھوں کی جانشینی کی جنگ کے دوران ایک کلیدی کردار ادا کیا، رسائی کی ایک اسٹریٹجک مقام کے طور پر کام کیا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور کے دوران گیٹ کو اینٹوں کے کام سے سیل کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان خدشات کی وجہ سے کہ اسے مقامی لوگ نوآبادیاتی انتظامیہ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید بارہا تاریخی بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دروازہ سکھوں اور انگریزوں کے درمیان تنازع کے دوران تباہ ہو گیا تھا اور بعد میں برطانوی حکام نے اس کی تعمیر نو کی تھی۔ آزادی کے بعد اس دروازے کو 18 نومبر 1949 کو اس وقت کے گورنر پنجاب سردار عبدالرب نشتر نے ایک رسمی تقریر میں دوبارہ کھول دیا۔ حالیہ دنوں میں عالمگیری گیٹ کو 2021 میں ورلڈ آف سٹی لاہور اتھارٹی کی جانب سے تحفظ کی کوششیں کی گئی، جس سے اس کی تعمیراتی اور تاریخی سالمیت کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ عالمگیری دروازہ قلعہ لاہور کی مغربی دیوار پر واقع ایک نمایاں تعمیراتی خصوصیت ہے۔ اس کا رخ بادشاہی مسجد کے مشرقی دروازے کی طرف ہے، جس کے درمیان حضوری باغ واقع ہے۔ دروازے اور مسجد کے داخلی دروازے کی مقامی سیل سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی منصوبہ بندی ایک ساتھ کی گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ تعمیر کی گئی تھی۔ دونوں ڈھانچے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بنائے تھے اور ان کی تعمیر 17ویں صدی کے آخر تک کی گئی۔ عالمگیری دروازہ بارود خانے کی جنوبی جانب اور بادشاہی باورچی خانے کے شمال میں واقع ہے۔ یہ یادگار گیٹ وے دو بڑے دلیری سے بانسری والے نیم گول گھروں سے جڑا ہوا ہے۔ ہر ایک گھر کی بنیاد میں کنول کے پھولوں کا ڈیزائن ہوتا ہے، جس کے پنکھڑیوں کو اوپر کی بانسری کی نیلوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ گھروں کی چوٹیوں کو نوکیلے اور کنیز سے مزین کیا گیا ہے۔ ہر گھر پر چھتری کا تاج پہنایا گیا ہے۔ ایک گنبد نما پویلین جو بارہداری انداز کی عکاسی کرتا ہے۔ ان پویلینز میں 8 رخی چھجے پر جانے والے عوض ایک نوکدار گنبد اور ستونوں کی مدد سے کھلی یا سکرین شدہ محرابیں ہیں۔ گنبد والے کیوس کا یہ انداز مغل فن تعمیر میں سے ایک بار آنے والا عنصر ہے اور اسے اس کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ عالمگیری دروازے کی مرکزی خصوصیت اس کا بڑا محراب والا داخلی دروازہ ہے، جسے شہنشاہ کے ہاتھی پر سوار کارواں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ گیٹ وے ایک 4 مرکزی محراب کے اندر سیٹ کیا گیا ہے۔ مشتاق کے دونوں اطراف میں 2 پتلے مینار ہیں، جو ڈھانچے سے قدرے اوپر پھیلے ہوئے ہیں۔ پورا ڈھانچہ ایک اونچے چبوترے پر بنایا گیا ہے، جس تک ایک آہستہ سے ڈھلوان رنگ تک رسائی حاصل ہوتی ہے، جو حضوری باغ کی سطح کو گیٹ کے مرکزی دروازے سے جوڑتا ہے۔ گیٹ وے کے اوپر ایک ٹھوس پیپر پلیٹ کی دیوار سے جنگ کی تفصیل ہے۔ گیٹ کے بیچ میں پاکستان کا قومی پرچم لہرایا گیا ہے۔ عالمگیری گیٹ سے داخل ہونے پر زائرین ایک بڑے مرکزی چوک والے ہال میں داخل ہوتے ہیں۔ اس ہال سے ایک سیڑھی ملحقہ عمارتوں کی اوپری منزل تک رسائی فراہم کرتی ہے، جو کہ لاہور قلعے کے وسیع تر فنکشنل ترتیب کے اندر دروازے کے انضمام کی نشاندہی کرتی ہے۔